السلام علیکم، میں حفصہ ملک جی ڈی گوئنکا سری نگر میں زیر تعلیم 7ویں جماعت کی طالبہ۔ آج یوم اقبال کی مناسبت سے کلام اقبال سے چند ایک اشعار آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں، جو کہ میں نے بانگ درا کی ایک معروف نظم شکوہ سے لیے ہیں۔ ان اشعار میں شکوہ کرنے کا منفرد انداز اور بیانیہ پوشیدہ ہے۔ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم۔ ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوہ ارباب بے وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم۔ شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر۔ خوگرے پیکرے محسوس تھی انساں کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھ خدا کو کیوں کر۔ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوِ مسلم نے کیا کام تیرا۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چیچین میں ایران میں ساسانی بھی۔ اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی۔ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ تھے ہم ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نجشی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ شکریہ۔